کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت ہے، تو ان کی جو دور خلافت کی مدت تھی وہ 22 جمادی الثانی 13 ہجری سے شروع ہوئی تھی اور 26 ذوالحجہ 23 ہجری تک، بمطابق اگست 634 عیسوی سے 644 عیسوی تک، یعنی 10 سال 6 ماہ اور 4 دن تک رہی تھی۔ حضرت عمر کی جو دور خلافت ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان کی جو عمر ہے وہ 63 سال تھی۔ فیروز المعروف ابو لولا تھا، اس نے جو نا نماز جنازہ جو ہے وہ نماز جنازہ جو ہے وہ حضرت صہیب رومی نے پڑھائی تھی ان کی، تو یہ جو ہے نا حضرت عمر فاروق یہ شہید کیے گئے تھے۔ ان کو المعروف ایک نام تھا ان کا، فیروز المعروف ابو لولا تھا، اس نے شہید کیا تھا ان کو۔ تو ویسے یہ چلو اگر ہم پڑھیں گے، ویسے میں بتاتی ہوں آپ کو کہ یہ جب ان کو زخمی کیا گیا تھا یا ان پر وار کیا گیا تھا تو یہ اس وقت نہیں شہید ہوئے تھے، 1-2 دن بعد میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ نئی چیزوں کا رائج ہوا تھا، ایسے ہی سمجھ لیں آپ کہ بہت زیادہ جو چیزیں نئی تھیں ان کو رائج کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے تو شراب نوشی، جو مطلب کہ شراب پیتا تھا اس کی سزا مقرر کی گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں، تو اس کی سزا 80 کوڑے متعارف کروائی گئی تھی۔ سن ہجری کی ابتدا یعنی کہ حضرت علی نے تجویز کیا تھا کہ جیل خانے بنوائے جائیں، اس سے پہلے جیل خانے نہیں تھے، تو حضرت علی نے حضرت عمر فاروق کو یہ اس بات کا مشورہ دیا اور جیل خانے بنائے گئے۔ تو سب سے پہلے صفوان بن امیہ ایک شخص تھا، اس کا مکان خرید کر سب سے پہلے اس کو جیل بنایا گیا تھا، جیل خانہ بنایا گیا تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں مردم شماری کا آغاز کیا گیا، نماز تراویح کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ اس سے پہلے نماز تراویح جو ہے ایسے مطلب باقاعدگی سے نہیں پڑھی جاتی تھی۔ پھر بیت المال کا قیام کیا گیا۔ بیت المال وہ تھا کہ جہاں مثلاً کہ مال وغیرہ جمع کیا جاتا تھا، وہ مال جو جنگ وغیرہ جو ہے نا ادھر سے مسلمانوں کو حاصل کیا جاتا تھا، لڑائی جھگڑے سے جو مال و زار ان کے ہاتھ آتا تھا اس کو بیت المال کہا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد پولیس کا نظام جو ہے وہ بھی حضرت عمر فاروق کے دور میں ہی نافذ ہوا تھا۔ پھر حضرت عمر نے جو نہریں کھدوائی تھی اور لاوارث بچوں کے لیے وظائف مقرر کیے تھے۔ حضرت پھر اس وقت ایسا تھا کہ جب نماز اذانیں ہوتی تھیں تو ساری اذانیں ایک ہی طرح کی ہوتی تھی، مطلب تہجد، اب تہجد کی بھی ہو رہی ہے، فجر کی بھی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ساری نمازیں جو ہیں سیم تھیں، لیکن حضرت عمر فاروق نے ان میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور فجر کی نماز جو ہے اس میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اگر میں کسی عربی کا ایسے ترجمہ بتاؤں تو بچوں وہ بھی ساتھ نوٹ کر لیا کرو، وہ اکثر پوچھا جاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، صبح مطلب کہ جو نماز ہے وہ نیند سے بہتر ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں دنیا کی جو سلطنتیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ فتح ہوئی تھیں، اور ان میں سے عراق، ایران، شام، مصر وغیرہ جو ہے نا یہ تھوڑی امپورٹنٹ ہے، ان کو آپ نوٹ کر لینا۔ آپ کے دور میں مکران 23 ہجری میں فتح ہوا تھا، اور آپ نے 44 ملک اور 3600 علاقے فتح کیے تھے۔ میں نے اس دن بھی بتایا تھا نا حضرت عمر فاروق کا کہ حضرت عمر جو ہیں وہ بہت زیادہ بہادر تھے، بہت زیادہ بہادر تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بہت زیادہ قوت ملی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر بن عاص نے بیت المقدس یعنی فلسطین اور طرابلس یعنی لیبیا، ایسے اگر کسی مطلب کہ ملک کے 2 نام ہیں تو وہ بھی نوٹ کرتے جائیے، یہ انہوں نے فتح کیے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے رومیوں کو شام میں جنگ یرموک جو ہے نا یہ 17 ہجری 636 میں لڑی گئی تھی، اور اس میں نا رومیوں کو شکست دی گئی تھی، اور جو یہ تھے حضرت عمر، انہوں نے دمشق یعنی شام کو فتح کیا تھا۔ دمشق اس کو شام بھی کہتے ہیں، ان کو فتح کیا تھا۔ حضرت عمر نے جنگ یرموک کے بعد حضرت خالد بن ولید کو اسلامی لشکر کے سپہ سالاری سے معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ حضرت سعد بن وقاص نے جنگ قادسیہ، ایک جنگ قادسیہ بھی لڑی گئی تھی جو مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی تھی، وہ ہم نے تب پڑھ لی تھی، اور اب صرف اور صرف یہ اتنی ہمارے لیے اہم ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ جس خلیفہ کے دور میں جتنی ہوئی تھی ان کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنگ قادسیہ ہوئی تھی، یہ محرم 14 ہجری 635 عیسوی میں ہوئی تھی، اور یہ ایرانیوں کے خلاف لڑی گئی تھی، لیکن ادھر بھی حضرت عمر چونکہ ساتھ تھے تو ایرانیوں کو شکست دے کر عراق فتح کر لیا تھا۔
جنگ قادسیہ جو ہے نا اس کا مطلب کہ اس کے جو دن تھے ان کو نام دیے گئے تھے، چونکہ یہ بہت زیادہ ایسے دشوار سے تھے، اس لیے قادسیہ کا پہلا دن جو تھا وہ یوم ارمات، الف را میم الف ما اور تا، ارمات، اور دوسرا دن تھا یوم اغواس، الف غین واو اور الف سا کے ساتھ، اور تیسرا دن یوم الاماس کہلاتا ہے۔ اس جنگ میں ایران کا رستم مارا گیا تھا۔ حضرت سعد بن وقاص نے 637 عیسوی میں ایرانی دارالخلافہ یعنی مدائن فتح کر کے ایران فتح کر لیا تھا، اور کوفہ کو ایران کا دارالخلافہ بنا دیا تھا۔ پھر ایرانیوں کے خلاف آخری جنگ جو آخری لڑائی ہوئی تھی اسے جنگ نہاوند 21 ہجری 642 میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی، اور ایران مکمل طور پر فتح ہو گیا تھا، مگر جو اس جنگ کا سپہ سالار تھا وہ شہید ہو گیا تھا۔ اس مارکے کو عرب کا فتح الفتوح بھی کہتے ہیں، یہ بھی لکھ لینا، فتح الفتوح۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہادری کو دیکھتے ہوئے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی تھی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، کیونکہ حضرت عمر جو ہیں وہ بہت زیادہ طاقتور، بہت زیادہ بہادر تھے، تو حضرت عمر جو ہیں یہ علم اصول کے بانی بھی کہلائے جاتے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں بچوں بہت زیادہ جو ہے نا اسلامی سلطنت کی حدود کا رقبہ بڑھا تھا، بہت زیادہ پڑھا ہے نا ہم نے کہ انہوں نے کتنے ملک جو ہے نا یہ فتح کیے تھے، اور 22.5 لاکھ مربع میل جو ہے نا یہ انہوں نے اتنا مطلب کہ جو ایریا ہے یہ اپنے قبضے میں کر لیا تھا، اتنا انہوں نے فتح کیا تھا۔ آپ اور رضی میم اللہ حضرت عمر کے لیے نبی پاک نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ حضرت عمر اسلام قبول کر لے اگر ہاں جی، اسلام کو بچانا ہے تو۔ ہاں جی، حضرت عمر تھے اور ساتھ عمر بن حشام، ابو جہل کا جو ایک نام ہے وہ عمر بن حشام بھی ہے، تو اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ اسلام جو ہے اس کی طاقت کمزور پڑتی جا رہی ہے، تو اللہ اسلام کو قوت دے، عمر کے ذریعے یا پھر عمر بن حشام کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ نے عمر کو ہدایت دے دی تھی، اور عمر بن حشام یعنی ابو جہل جو ہے وہ کافر ہی مرا تھا۔ یہ بھی یہ نبی پاک کی دعا ہی قبول ہوئی تھی، تو یہ حضرت عمر جو ہے نا یہ مسلمان ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسلامی سلطنت کو 8 صوبوں میں 20 ہجری میں باقاعدہ طور پر تقسیم کر دیا تھا۔ آپ نے خراج، فے، عشر، مطلب فے جو ہے نا یہ مال فے تھا، یہ ایک قسم کا مال تھا جو لوگوں سے جزیہ یا ٹیکس وغیرہ وصول کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ان چیزوں کو بھی نافذ کیا تھا، زکوٰۃ کو بھی انہوں نے نافذ کیا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے عشر کو بھی، عشر کا پتہ ہے نا آپ کو، عشر کو بھی انہوں نے نافذ کیا تھا، اور اسی طرح انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا یہ نظام ایسے رائج کیے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن زبیر کو بیت المال کا نگران جو ہے نا وہ مقرر کر دیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا تھا انہوں نے، اور اسے سید الانہار کا نام بھی دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں 26 ذوالحجہ کو حملے میں شدید زخمی ہو گئے تھے، ان پر ایک حملہ میم کیا یہ گیا۔ دریا نیل والا جو خط ہے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں گی آپ؟ حضرت عمر جو ہیں یہ 26 ذوالحجہ کو حملے میں شدید زخمی ہو گئے تھے، اور ان کے اوپر ایک حملہ کیا گیا تھا بچوں، اور وہ حملے میں صرف یہ شہید ہوئے تھے، زخمی ہوئے تھے، اس میں شہید نہیں ہوئے تھے، اور یکم محرم 24 ہجری کو جو ہے نا یہ وفات پا گئے تھے۔ پتہ چل گیا نا، 26 ذوالحجہ کو ان پر حملہ ہوا تھا، اور یکم محرم یعنی کہ 4 دن بعد، 27 28 29 30 4 دن بعد جو ہے نا یہ انہوں نے 24 ہجری کو محرم کے مہینے میم میں میں وہ دریا آپ رضی اللہ عنہ نے وفات سے قبل 6 صحابہ کرام کی ایک کمیٹی جو ہے نا وہ خلیفہ سوم کے نام سے نامزد کی تھی، انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی، تو اس کو کمیٹی جو ہے نا اس کو خلیفہ سوم کا نام دیا گیا تھا۔ اس کے